السلام علیکم ناظرین، میں بھوکا ہوں۔ عبداللہ کی وہ آواز جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں بھوکا ہوں۔ یہ معصوم لبوں سے نکلنے والی وہ دردناک فریاد تھی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، مگر زمین پر موجود انسانوں کے دل پتھر بنے رہے۔ یہی وہ چیخ تھی جس نے 5 برس کے معصوم عبداللہ ابو زرقہ کو ایک ایسی علامت بنا دیا جسے وقت کبھی بھلا نہ سکے گا۔ اس کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں اور لرزتی آواز سے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا، مگر دنیا نے صرف خاموشی سے دیکھا اور قابض اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک، بیماری اور موت کے گھیرے میں عبداللہ کی سانسیں دم توڑ گئیں۔ دنیا لرز اٹھی جب خبر آئی کہ فلسطین کا یہ معصوم فرشتہ ترکیہ کے شہر ادانا کے ایک ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا۔ وہ لمبا علاج کا سفر بھی اس کی زندگی کو نہ بچا سکا، کیونکہ غزہ پر قابض اسرائیل کی درندگی اور ظالمانہ محاصرے نے پہلے ہی بری طرح اس کے ننھے جسم کو بھوک اور بیماری کے شکنجے میں جکڑ کر نڈھا کر رکھا تھا۔ صدا جو ہمیشہ زندہ رہے گی، عبداللہ کی وہ فریاد، میں بھوکا ہوں۔ گزشتہ مہینوں الجزیرہ کی اسکرین پر دنیا نے سنی تھی وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، بلکہ لاکھوں بچوں کی بے بسی اور بھوک کی زبان بن گیا تھا۔ 18 اگست 2025 کی شام جب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا تو اس کی آواز امر ہو گئی۔ یہ آواز قابض اسرائیل کے جرائم، اس کی دانستہ بھوک مسلط کرنے کی پالیسی اور عالمی ضمیر کی موت پر ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ گواہی بن گئی۔ غزہ کے وزیر صحت ڈاکٹر منیر البرش نے کہا، عبداللہ الوداع، تیری پکار میں بھوکا ہوں، کبھی نہیں بلائی جا سکے گی۔ یہ دنیا کو ہمیشہ یاد دلائے گی کہ محاصرہ جرم ہے، اور دنیا کی خاموشی بھی ایک جرم ہے۔ مصری اخبار نے لکھا، عبداللہ کے آخری الفاظ ایک انسانی علامت بن گئے ہیں۔ وہ ان تمام بچوں کی ترجمانی کرتے ہیں جنہیں بھوک اور بیماری ہر روز چیرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر عبداللہ کی شہادت نے آنسوؤں اور غصے کا طوفان برپا کر دیا۔ کسی نے لکھا، عبداللہ کو بھوک نے مار ڈالا، غزہ میں بھی اور اسپتال کے بستر پر بھی۔ وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 266 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے ہیں، جن میں 112 معصوم بچے شامل ہیں۔ یہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں، یہ پوری ایک نسل کا نوحہ ہے۔ عبداللہ تو رخصت ہو گیا، لیکن اس کی آواز باقی ہے۔ میں بھوکا ہوں۔ اب ایک احتجاج ہے، ایک پکار ہے جو دنیا کے ضمیر کو جگاتی رہے گی۔ غزہ اب بھی لہو لہان ہے، اور انسانیت کا اب بھی امتحان ہے۔